السلام علیکم. نہیں، یہ جو کلر ہے نا، یہ اگر بالوں کے اندر سفیدی آ جائے تو یہ لگا سکتے ہیں. صرف بلیک کلر وہ منع کیا جاتا ہے، اس کے اوپر حدیث شریف کے اندر وعید آئی ہے. لیکن ابھی جامعۃ الرشید والے علماء یہی فرماتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے اس کی بھی گنجائش ہے، اور 40 سال کے بعد عمومی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ بلیک کلر نہ لگایا جائے. البتہ جو دوسرے کلر ہیں وہ لگا سکتے ہیں، جیسے براؤن ہے، ڈارک براؤن ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی مثلاً کلر ہیں وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور عام طور پر جو یہ کلر ہیں اتنی موٹی تہ ان کی نہیں ہوتی کہ وضو یا غسل کا مسئلہ بنے. ہاں، البتہ کوئی ایسا واقعی کوئی کلر ہے جس سے اتنی موٹی تہ چڑھ جاتی ہے، جو کہ عام طور پر ایسا ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آیا کہ اتنی موٹی تہ چڑھتی ہو جس سے پانی اندر نہ جائے. تو اس کی نوعیت تو اس سے بھی کم ہے، جو کہ عام طور پہ جو مہندی لوکل لگائی جاتی ہے اس سے بھی اس کی نوعیت کم ہوتی ہے. تو صرف ایک کلر ہی ہے، باقی جب انسان دھو لیتا ہے تو صرف ایک کلر ہی رہ جاتا ہے، جیسا کہ عام لوکل مہندی کا کلر رہ جاتا ہے. صحیح نا. تو اس سے نہ وضو کا مسئلہ بنتا ہے نہ غسل کا مسئلہ بنتا ہے. تو یہ عام جتنے بھی کلر ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں. اور مہندی جو ہے جو عام لوکل ملتی ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسا کلر ہو جو مکس کر کے لگانے سے رنگت گہری آ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر باقاعدہ کتاب بھی اب تو آ چکی ہے جس کے اندر پوری تفصیل ہے اس بارے میں. اسی نے جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور مفتی شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر تقریر بھی ہے. تو اس میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے کر کے اکثر لوگ بدگمان ہوتے رہتے ہیں. ہوتی اپنی ناواقفیت ہے، اور اہل علم کے اوپر اور دوسرے جتنے لوگ ہیں جو یہ لگاتے ہیں ان کے اوپر بدگمان ہوتے رہتے ہیں. مسئلہ اپنی جہالت اور ناواقفیت ہوتا ہے، بدگمان ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے بھی علم ضروری ہوتا ہے کہ کم سے کم اس بدگمانی جیسے مسئلے سے انسان بچ جاتا ہے. جب علم نہیں ہوتا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے کئی چیزوں میں انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوتا ہے. السلام علیکم.